नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा मिलने की तैयारी। 19 मई को होगा दिल्ली की एक खसूसी अदालत में फैसला। शोपियान के पिंडोश इलाके में झड़प, जख्मी शहरी दम तोड़ बैठा, जंगजू फरार होने में कामयाब। जहां बीजेपी शराब की दुकानें खोलने पर मजम्मत करते हैं, वही नए लाइसेंस भी अजरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मेयार, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम। क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? ईदगाह संगम के मकामी लोगों का एहतजाज में एसएमसी पर बड़ा सवाल। हदबंदी गैर आईनी है और नामुकम्मल, जियोग्राफी तौर पर आबादी के मुताबिक नहीं, आम आदमी पार्टी का सरकार पर इल्ज़ाम। बढ़ती बेरोजगारी में हंदवाड़ा के एक नौजवान ने मिसाल कायम की। 400 नौजवानों को किया रोजगार फराहम। नरपरिस्तान के एक कुंबे को ईद की दावत महंगी पड़ी। चोर ने 8 लाख रुपए मालियत का सामान उड़ा लिया। और बटमालू श्रीनगर में मुसाफिर गाड़ी की टक्कर, एक शख्स की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पीटीआई के मुताबिक अलहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासीन मलिक ने मंगल को दिल्ली की एक अदालत के सामने सुनवाई के दौरान उन पर लगाए गए फर्जी जुर्म कबूल करते हुए कहा कि मैं इसके दिफा में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वाज़ेह रहे, अदालत ने यासीन मलिक के खिलाफ सेक्शन 16, 17, 18 और 20 के तहत चार्जेस लगाए हैं। वही खुसूसी जज परवीन सिंह 19 मई को मलिक के खिलाफ लगाए गए चार्जेस की सज़ा की मिकदार से मुतलिक दलाइल की समाअत करेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है। जबकि अदालत ने पहले ही बाज़ाब्ता तौर पर दीगर कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमाओं, जिनमें फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा महराजुद्दीन कलवाल के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए हैं। बशीर अहमद भट्ट, ज़हूर अहमद शाह वटाली, शबीर अहमद शाह, अब्दुल रशीद शेख और निवल किशोर कपूर और लश्कर तैयबा LET के बानी हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरबरा सईद सलाउद्दीन के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके मुताबिक उनको इस केस में इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया है। शोपियान के पिंडोश इलाके में झड़प में शदीद जख्मी होने वाला शहरी मंगल की सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि जंगजू फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पीर की शाम 7:30 बजे CRPF, SOG और पुलिस ने एक मुसद्दिका इतला मिलने पर पिंडोश का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में संजू दास नामी एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ और फायरिंग के तबादले के दौरान 2 शहरी जख्मी हुए, जिनको बादामी बाग मुंतकिल किया गया था। ताहम जख्मियों में से एक आम शहरी शाहिद गनीडार जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जबकि दूसरे शहरी शोएब मंटू और सिपाही संजू दास की हालत मुस्तकम बताई जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर सूबे कश्मीर एहसान परदेसी ने वादी में खासकर पांच चौक श्रीनगर में शराब की नई दुकान खोलने पर इजहार का अफसोस करते हुए कहा कि जहां पर शराब की नई दुकान खोली गई, उस जगह के करीब एक स्कूल, एक मस्जिद, एक तहसील दफ्तर और एक पुलिस स्टेशन है। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की खुलकर खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक अवामी जगह पर शराब की दुकान खोलना बिल्कुल नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये सितम ज़रीफ है कि एक तरफ बीजेपी नई शराब की दुकानें खोलने पर मजम्मत करते हैं, जबकि दूसरी जानिब बीजेपी की सरकार नए ऑर्डर जारी करते हैं। जो बीजेपी ने हाल ही में जो लिकर पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, जिसके ज़रिए वादी कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे रिटेल लाइसेंस जो है वो इशू की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी मजम्मत करती है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करती है कि फिलफोर जो है ये लाइसेंस जो है ये रद्द किए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि किसी स्कूल के पास, किसी हॉस्पिटल के पास और बिलखुसूस हाईवे के पास एक लिकर शॉप जो है उसकी परमिशन नहीं
دی جاتی ہے. کیا یہ سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں، یہ سپریم کورٹ کے لاز جو ہے یہاں پہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر اب آپ نے بات کی پنتھا چوک کی، پنتھا چوک میں جہاں پہ انہوں نے یہ لیکر شاپ کا لائسنس دیا ہے، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ایک ہمارا ایک راؤنڈ اسکول ڈی پی ایس اسکول ہے، جو ایک کو ایجوکیشن اسکول جو ہے، وہاں ہمارے بچے جاتے ہیں، وہاں ہماری بچیاں جاتی ہیں. تو نیشنل کانفرنس اس کی مذمت کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ جو سرکار ہے جو ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے گی، اور جو یہ انوارنٹڈ جو یہ ریٹیل لیکر شاپس کا جو یہ انہوں نے سلسلہ یہاں پہ شروع کیا ہے، یہ فی الفور جو ہے یہ بند کریں گے. عیدگاہ سنگم میں مقامی لوگوں کی طرف سے ایک زبردست احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے کہا کہ ایک غریب آدمی کا دکان ایس ایم سی نے بغیر کوئی نوٹس بھیجے گرا دیا. مظاہرین نے انتظامیہ پر الزام لگاتے ہوئے سوال کیا، کیا قانون صرف غریبوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں جو غیر قانونی طور بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کر رہے ہیں؟ دکان کے مالک نے کہا کہ میں اپنے کنبے کا واحد کمانے والا ہوں اور اپنے چھوٹے بچوں کو اس دکان سے پیٹ پالتا تھا، جس کو ایس ایم سی نے بلا نوٹس بھیجے گرا دیا. سری نگر ہے اور یہاں یہ غریب ایک انسان نے بنایا ہے معمولی سی ایک دو دکان گزارا بسرا کرنے کے لیے. اس کے بعد معصوم بال بچے ہیں اور اس نے بہت مشقت سے بنایا ہے. اب یہ اچانک آ گئے بغیر نوٹس، انہوں نے اس کو گرا دیا. یہ بہت المیہ ہے، اس کے لیے بہت یہ المیہ ہے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے اس کو نوٹس ملنے چاہیے. اور یہاں نان بھائی دو تھے، ان بیچارہ کا وہ آٹا وغیرہ سب کچھ وہ تہس نہس کر دیا. گورمنٹس دپان مے پہ کرو انصاف، بس خدا رسول خدا صلی اللہ مے پہ کرو انصاف. اگر بہت مطلب کھانا غیر جینون یہ مطلب سوری علو تھی مے ونو غیر جینون کپر جینون کپر بہ گھٕ جینون جائے تیل بہ ژھن پنس عیال بہ کھم زہر تیل عیال ہیت. عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر رقیب الرشید نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں حد بندی کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حال میں مکمل ہونے والے حد بندی رپورٹ غیر آئینی اور جغرافی طور پر نامکمل ہے، جو آبادی کے تناسب کے منافی ہے. رقیب الرشید نے مزید کہا کہ کشمیر میں بی جے پی کی بالواسطہ طور پر حکومت قائم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جب تک ان کی حکومت قائم ہے وہ یہاں انتخابات نہیں کرائیں گے. انہوں نے مرکزی سرکار سے ریاست کا درجہ بحال کرنے، الیکشن کمیشن کو جلد از جلد انتخابات کرانے کی مانگ کی ہے. اور بی جے پی کا تو یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، بی جے پی جہاں پر بھی اس نے کوئی آج تک بیان دیا ہوا ہے، یہ بالکل جملے بازی کرتے ہیں ہر جگہ پہ اور اپنی منمانی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. کوئی چیز قانون یا کانسٹیٹیوشن کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے. اور الیکشنز کی بات کریں تو یہ ان کو الیکشن پروسیس ڈیلے کرنا ہے، کیونکہ بیک ڈور سے ان کی حکومت چل ہی رہی ہے، تو ان کو الیکشنز کروانے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشنز ڈیلے ہو جائے. بس یہ ہے ہمارا بالکل ڈیلیٹیشن پروسیس جو انہوں نے کیا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل وے میں انہوں نے کیا ہوا ہے اور جغرافیکل کنڈیشنز کو لے کر کیا ہوا ہے، نہ کہ پاپولیشن کو. کووڈ-19 کے دوران جہاں ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا، وہی ہزاروں نوجوان کی نوکریاں چلی گئی. وہی ہندوارہ کے ایک نوجوان نے وادی کے سینکڑوں نوجوانوں کو روزگار فراہم کر کے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور مختلف شعبوں اور محکموں میں 400 کے قریب نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا. ہندوارہ کے اس نوجوان بلال احمد میر نے ایک پرائیویٹ سیکورٹی سروس کے ذریعے سیکورٹی گارڈز، ڈرائیور، باورچی، ٹورسٹ گائیڈ جیسی نوکریاں نوجوان کو فراہم کر کے ان کو روزگار فراہم کیا ہے. اس میں ابھی جو اس ہفتے کی بات کریں، ہمیں تقریباً 60 سے 70 لڑکے ہم نے اس ہفتے میں ایڈجسٹ کیے ہوٹلس لائن میں. ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں اور ہم شکر گزار ہیں یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، خاص کر ہمارے ایل جی صاحب ہیں، انہوں نے محنت کر کے یہ جو ٹورسٹ یہاں پر لایا ہے، دوبارہ اس کو یہاں پر دوبارہ چینج ہوا ہے، کچھ دوبارہ ہوا ہے روایت، تو اس وجہ سے ہم بہت سارے خوش ہیں. ہماری جو کمپنی ہے ابھی بہت پیک پر چل رہی ہے سر. کچھ ہمارے کوڈ کی وجہ سے ہمیں کم ہوا تھا مین پاور. ابھی جو ہمارے پاس جو مین پاور ہے وہ ہے 400 سے اوپر ہے ابھی ہمارے پاس مین پاور، جس میں سے زیادہ تر ہمارے جو یہ کپواڑہ، اوڈی، ٹنگڈار اس ایریا کے ہمارے پاس لڑکے آ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال کووڈ کی مہاماری کے چلتے
پوری دنیا میں جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ کافی نقصان میں رہا اور کافی زیادہ جو ٹورسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ آلموسٹ زیرو رہی پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے یہاں بھی. مگر پچھلے 2 سالوں سے محکمہ لگاتار کوشش میں ہے کہ جو ہی کووڈ کا جو امپیکٹ ہو کم ہو، ختم ہو، اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہم نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں کافی زیادہ کوششیں کی ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینوں سے جو ٹورسٹ لوگ یہاں کا رخ کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے میں کہ پچھلے سال جو ہمارا ٹورسٹ فگر رہا وہ قریب 6 لاکھ کے اوپر رہا پورے سال. وہ فگر ہم نے پچھلے 4 مہینوں میں ہی اس سال کور کیا ہے، جنوری سے لے کر اپریل تک. سری نگر کے نرپرستان علاقے میں واقع ایک تالہ بند مکان سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور پشمینہ شالوں کے علاوہ نقدی بھی لوٹ لی گئی ہے. مالک کے مطابق اہل خانہ عید کی دعوت پر گئے ہوئے تھے اور گھر کو تالا لگا رکھا تھا. اسی دوران چوروں نے ان کے گھر میں گھس کر چوری کی واردات انجام دی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ابتدائی تفتیش کے دوران کہا کہ سامان کی کل مالیت 7,75,000 کے لگ بھگ ہے جس کی چوری ہوئی ہے. کرائے بڑی بہن کے پاس عید سلام کے لیے، تو ہم نے اس کو بولا کہ بچے بھی لانا ہے، اس کو بھی رات وہیں پر رہا، گزارا رہا وہیں پر. تو صبح ٹیلی فون آیا یہاں پر چوری ہوا ہے، دروازہ کھلا ہے وغیرہ. تو ہم آئے ایک دم ادھر، تو یہاں پر سب دیکھا ہے جو آپ نے دیکھا ہے، تو ہم نے بھی دیکھا ہے. بالکل حالات اس کی خراب ہے، زبردست. ہم یہی ایسے یہ التجا کرتے ہیں پولیس کو اور وغیرہ دیگر ایسے بندوں کو کہ ہیلپ کرے اور اس کے پورا. تو کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ نقصان کم سے کم میرے خیال میں 6-7 لاکھ روپے، 6-7 لاکھ روپے پشمین شال وغیرہ، سونا جو بھی تھا تو وہ لیا. ادھر بٹمالو سری نگر میں ایک مسافر گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص کی موت ہوئی جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا. تفصیلات کے مطابق سبزی منڈی بٹمالو میں ایک مسافر گاڑی نے 2 راہگیروں کو ٹکر مار دی. اگرچہ مقامی لوگوں اور پولیس نے دونوں افراد کو فوری طور زخمی حالت میں SMHS ہسپتال منتقل کیا، تاہم ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جس کی شناخت 50 سالہ نواز احمد راولپورہ سری نگر کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ دوسرے زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. تازہ ترین اور اہم خبروں کے ساتھ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. خوش رہو، آباد رہو. پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا. مزید مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.jkpanorama.in پر لاگ ان کریں.